کراچی سے تو معصوم بچوں کے گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے کی خبریں سامنے آتی رہتی تھیں، لیکن گزشتہ رات لاہور سے بھی دل کو دہلا دینے والی یہ خبر سامنے آئی کہ ایک ماں اور اس کی معصوم بچی گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گئی، اور معصوم بچی 17 گھنٹے بعد اس کی لاش نکالی گئی اس بدبودار تیزابی اور گندے پانی سے۔ سوال یہ ہے کہ ان واقعات کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ حکمران نالائق ہیں، نااہل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں بادشاہ بننے کا اور شہنشاہ بننے کا بہت شوق ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ سارے کا سارا اختیار، سارے کی ساری طاقت، سارے کی ساری قوت ان کے اپنے پاس موجود رہے، تبھی تو لوگ ان کی گاڑیوں کے پیچھے جیوے ہی جیوے اور آوے ہی آوے کے نعرے لگاتے ہوئے بھاگیں گے، تبھی تو ان کی تصویریں پانی کی بوتلوں اور کھانے کے ڈبوں پر لگیں گی اور ہر جگہ آپ کو ان کی فوٹو اور ان کی شکلیں دکھائی دیں گی۔ یہ بادشاہ اور شہنشاہ بننا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ان کا اختیار کسی عام آدمی کو منتقل ہو۔ ساری دنیا میں چاہے یہ گٹر کے ڈھکن لگانے کا معاملہ ہو، چاہے زندگی کی بنیادی ترین ضروریات اور سہولیات کا معاملہ ہو، بلدیاتی نمائندے ان معاملات کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں بلدیاتی نظام مستحکم ہے، مضبوط ہے اور فعال ہے، اور وہاں کا جو بلدیاتی نمائندہ ہے، چاہے آپ اسے میئر کہہ لیجئے، چاہے آپ اسے ناظم کہہ لیجئے، چاہے چیئرمین یا کونسلر کہہ لیجئے، اس کے زیر اختیار اپنے علاقے کا سرکاری سکول بھی ہے، اپنے علاقے کی سرکاری ڈسپنسری اور اسپتال پر بھی اس کا مکمل اختیار ہے، ٹرانسپورٹ کے سارے فیصلے بھی وہ خود کرتا ہے، ڈیولپمنٹ کا سارا اختیار اور فنڈ بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے، پولیس تک کا نظام بلدیاتی نمائندوں کے زیر انتظام اور زیر اثر اور زیر اختیار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا اس لیے نہیں کرنے دیا جاتا کہ اگر آپ یا آپ کا ہمسایہ گلی اور محلے کا ناظم، میئر، چیئرمین یا کونسلر منتخب ہونے کے بعد اپنی گلی کے سکول کو بھی ٹھیک کر لے، اپنی گلی کے اپنے علاقے کے اسپتال کو بھی بہتر کر لے، سڑکیں بھی بنا لے، ڈیولپمنٹ کا سارا اختیار بھی اپنے پاس رکھے، پولیس بھی اس کے زیر انتظام ہو، یہ سارے کام اگر آپ خود یا آپ کا ہمسایہ کر لے گا تو پھر ان وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، ٹیوانوں، کوسوں، لغاریوں، مزاریوں، جتوئیوں، خانوں، شریفوں اور زرداریوں کو کون پوچھے گا؟ صرف اس لیے پاکستان میں آج تک بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات نہیں دیے گئے، انہیں مضبوط نہیں ہونے دیا گیا۔ بادل ناخواستہ انتخابات کروا بھی لیے جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ انہیں بے اختیار رکھا جائے، انہیں کوئی فنڈ نہ دیا جائے اور بیچارے مارے مارے گلیوں اور محلوں میں پھرتے رہیں۔ یہ کوشش ہے کہ اس ملک کا عام آدمی مضبوط نہ ہو سکے، یہ کوشش ہے کہ اس ملک میں مڈل کلاس کو کسی طرح کا اختیار نہ ملے۔ عوام راج تحریک یہی اختیار پاکستان کے عام لوگوں اور پاکستان کے مڈل کلاس نوجوانوں کو دینا چاہتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا عام آدمی، پاکستان کا مڈل کلاس نوجوان اگر منتخب نمائندہ ہے، چاہے گلی میں، چاہے وزیراعظم ہاؤس میں، مکمل طور پر با اختیار ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گلیوں محلوں سے لے کر پاکستان کے ایوان وزیر اعظم تک عوام کا راج ہو۔ یہ وڈیرے، یہ جاگیردار، یہ صنعتکار اور یہ سرمایہ دار اس نظام سے مائنس ہوں۔ سیاسی اور فوجی اشرافیہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ عوام راج ہے۔